مصطفیٰ کمال صاحب، سعید غنی صاحب تو ویلکم کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آئیے بیٹھیں، اگر کوئی ایسی چیز ہے تو ہم اس میں کام کرنے کو تیار ہیں. تو سندھ حکومت تو ویلکم کر رہی ہے. آپ کے خیال میں کون کون سی چیزوں کو اس اپورچونٹی کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے، یا بات گزر گئی اور یہ الفاظ ہیں اور اس کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں یہ بالکل جو ہے وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. یہ جو ہے وہ یہ آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے. یہ اتنے نائیو نہیں ہیں، ان کو سب کچھ پتہ ہے. یہ کہہ رہے ہیں اور یہ غلط بات کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ ان تمام اداروں کے ایکٹ میں جو ہے وہ ترامیم کرنی پڑیں گی. بھائی آپ نے ہم دیکھیے 2021 کی بات، ہم تو 2013 کے لوکل گورنمنٹ کی چینجز کو نہیں مانتے. آپ نے 2013 میں بھائی یہ لوکل 2001 کا جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ہے اس میں مزید اور اختیارات دیے جانے چاہیے، اس میں بھی اختیارات نہیں. یہ ہے ریئل تھرڈ ٹیئر آف دی گورنمنٹ جو کہ آئین کے اسپرٹ کی روح سے جو اپنی جگہ ایگزسٹ کرتی ہے. آپ نے 2013 میں قدغن لگائی ہے. بھائی آپ یہ جو گروپ آف آفیسز ہیں، 18 گروپ آف آفیسز ہیں اور اس کے بعد وہ 21 گروپ آف آفیسز ہو گئے سٹی گورنمنٹ کے، وہ اس میں سارے ڈپارٹمنٹس یہ آ جاتے ہیں جو کہ لوکل گورنمنٹ میں سے ریلیٹڈ ہے. اور دنیا بھر کی مثالیں جب آپ جمہوریت کی دیتے ہیں تو وہاں کی لوکل گورنمنٹ کی مثال بھی تو سامنے رکھیں نا. آپ جب یہ ترمیمی بل پاس کر سکتے ہیں، اگر آپ ہی کی بات مان لی جائے تو یہ تو آپ ان کے اگر آپ فرض کریں آپ کی بات مان لی جائے تو آپ ان اداروں کے جو قوانین ہیں اس میں اگر فرض کریں، ایک تو غلط بات کریں لیکن اگر آپ کی بات صحیح مان لی جائے تو اس کو چینج کرنا کتنا بڑا مسئلہ ہے. وہ تو آرام سے چینج ہو جائے گا، وہ تو آپ کے ہاتھ کی. تو بجائے اس کے کہ آپ یہ عباسی شہید ہسپتال لے رہے ہیں، آپ یہ کے ایم ڈی سی لے رہے ہیں، آپ یہ سوبراج ہسپتال لے رہے ہیں، آپ یہ آئی اسپینسر ہاسپٹل لے رہے ہیں، آپ یہ کے ایچ ڈی لے رہے ہیں، آپ یہ تمام ریونیو کے ڈپارٹمنٹ لے رہے ہیں. آپ یہ اس لیے کر رہے ہیں. یہ میئر کے اختیارات، میئر کو الیکٹ کرنے کا جو طریقہ کار ہے شو آف ہینڈ کے بجائے وہ سیکرٹ بیلٹنگ سے لے رہے ہیں. اس سے یہ مراد اتنے شریف ہیں، یہ اتنے نائیو ہیں یہ کہ اس کی وجہ سے چونکہ اداروں کے پاس وہ چینج نہیں کر سکتے تو اس لیے جو ہے وہ میئر کا انتخاب ایسے ہوگا. کوئی ان دونوں باتوں میں کوئی مماثلت لگتی ہے؟ میں لوگوں پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ کا اس والی بات سے اگر فرض کریں کہ آپ کہ ادارے نہیں تھے یہ، تو بھئی کیسے چل رہا تھا سب کچھ؟ آج تک پراپرٹی کیسے تھی عباسی شہید ہاسپٹل کی؟ آج تک کے ایچ ڈی کے ایم ڈی سی کیسے سٹی گورنمنٹ کی پراپرٹی تھی؟ آج تک جو ہے سوبراج اور میٹرنٹی ہوم کیسے، لیپروسی ہاسپٹل کیسے پراپرٹی تھی؟ 70 سالوں سے یہ پراپرٹی ہے سٹی گورنمنٹ کی، اس کے امپلائیز اس کے ہیں، اس کا قانون اس کا ہے. میٹروپولیٹن کے انڈر میں جب رہے، جب وہ سب اس کے انڈر میں ساری چیزیں رہی ہیں. بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں جو بھی یہ بات کر رہے ہیں، آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے. ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے غلط کام کیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایک انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل کام کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ والی بات کر رہے ہیں. اور یہ ایکسیپٹیبل یہ بالکل بھی نہیں ہے. اگر ان کو بھائی میں آپ کو سولوشن بتا دوں فیصل صاحب، اس کا بالکل ویری سمپل حل ہے اس کے اندر، اور یہ ہے الٹیمیٹ سولوشن ہے. الٹیمیٹ سولوشن دیکھیے، پاکستان میں وزیر اعظم اوتھ اٹھاتا ہے، اگلے دن سے کام شروع کر دیتا ہے. کبھی آج تک یہ پرابلم آواز نہیں ہے آپ کے کانوں میں کہ بھائی وزیر اعظم کے پاس کون سے ڈپارٹمنٹ ہے کون سے نہیں. کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ اس کے سارے ڈپارٹمنٹ آئین میں لکھے ہوئے ہیں. وزیر اعلیٰ اوتھ اٹھاتا ہے، اگلے دن سے کام شروع کر دیتا ہے. کبھی اس کے پاس آپ کے کانوں میں یہ آواز نہیں آئی کہ اس کے پاس کون سے ڈپارٹمنٹ ہے کون سے ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ کے سارے ڈپارٹمنٹ آئین میں لکھے ہیں، پورا چیپٹر انکلوڈڈ ہے. آپ کو آواز اس وقت آتی ہے جب کوئی لوکل گورنمنٹ وجود میں آ جائے. ایک تو وجود میں نہیں آتی، اور جب آ جاتی ہے تو پھر یہ آوازیں آنے لگتی ہیں جو اب آوازیں آ رہی ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ویری سمپل ہے کہ آئین میں ایک اور ترمیم کی ضرورت ہے. جس طرح سے وزیر اعظم کے ڈپارٹمنٹ لکھے ہوئے ہیں، جس طرح سے وزیر اعلیٰ کے ڈپارٹمنٹ لکھے ہیں، اس طرح سے میئر کے بھی ڈپارٹمنٹ پورا چیپٹر آئین میں لکھ دیے جائیں، تاکہ کسی وزیر اعلیٰ کو اپنے حساب سے 4 لائنوں کی جو کہ آرٹیکل 140A میں لکھا ہوا ہے اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہ پڑے. آئین میں لوکل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ لکھ دیے جائیں. ترمیم نمبر 1. ترمیم نمبر 2، NFC ایوارڈ سے پیسے ملتے ہیں، نیچے وزیر اعلیٰ PFC ایوارڈ نہیں دے رہا، پروونشل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ نہیں دے رہا. یعنی کہ 10,242 ارب روپے اگر وفاق سے سندھ کو ملیں تو ایک آدمی کو ملے. اب وہ بادشاہ ہے، اب وہ اس کی مرضی وہ کراچی کو پیسے دے، اس کی مرضی وہ لاڑکانہ کو پیسے دے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. کل کو وزیر اعظم بھی یہ بولے کہ بھائی میری بھی مرضی، میں سندھ کو پیسے نہیں دیتا، میں پنجاب کو پیسے دوں گا. کیا کر لو گے آپ؟ تو جس طرح سے NFC ایوارڈ آئین میں لکھا ہوا ہے، اسی طرح سے پروونشل فائنانس کمیشن آئین میں لکھ دیا کہ جس طرح سے آپ وفاق صوبے کو پیسے دے رہا ہے، وفاق میرا پیسہ ڈائریکٹ مجھے دے دے. جو PFC ایوارڈ کے پیسے ہیں وہ پیسے ڈائریکٹ اس ڈسٹرکٹ کو دے دے. بہت اچھی تجویز ہے سعید مصطفیٰ صاحب. میرے پاس سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.